السلام علیکم ویورز۔ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ ویورز، حسن و جمال کا پیکر پروان چڑھا، مکہ معظمہ نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نوجوان نہ دیکھا تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر لوگ اس کا اصلی نام بھول گئے اور شماس کے نام سے پکارنے لگے۔ اس کا اصلی نام عثمان بن الشریر القریشی المخزومی تھا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شماس کا نام عثمان تھا۔ اس کا شماس رضی اللہ عنہ نام اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پڑا اور اس کے اصل نام پر غالب آ گیا۔ شماس کی والدہ کا نام صفیہ بنت ربیہ بن عبد الشمس تھا۔ یہ عتبہ بن ربیہ الابشمی کی ہمشیرہ تھی۔ شماس مکہ معظمہ میں مشرکین کے ایک سردار عتبہ بن ربیہ کی ہمشیرہ کا بیٹا تھا۔ شماس کی بیوی ام حبیب بنت سعید المخزومیہ تھی اور اس کا ایک بیٹا عبداللہ شماس بن عثمان تھا۔ ام القری مکہ معظمہ میں شماس نے قبیلہ بنو مخزوم میں مال، عزت، ناز و نعمت اور خوشحال کے ماحول میں زندگی بسر کی۔ شماس کو فرزند ساقی شہد کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا، کیونکہ اس کے آباء و اجداد میں سے ایک شخص حرمی بن عامر المخزومی مکہ معظمہ میں لوگوں کو شہد پلایا کرتا تھا۔ لیکن جب شماس کا دل نور ایمان اور نور یقین سے منور ہوا تو ان ظاہری چیزوں کی اس کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ رہی۔ وہ جلد ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور وہ مسلسل رینا جوانوں کی مانند دکھائی دیتا۔ یوں محسوس ہوتا کہ یہ ابھی عنفان شباب میں ہی ہے۔ چہرے کی رونق روحانی اخلاص کی غمازی کرتی تھی۔ یہ بڑے خلوص دل سے استقامت کے راستے پر گامزن ہے۔ فضائل مناقب، اعلیٰ اخلاق اقدار، قابل تعریف کردار، سخاوت، شرافت اور مساکین سے ہمدردی کے حوالے سے بڑے مشہور و معروف تھے۔ اس کے ساتھ عمدہ رائے اور حسن کلام اور بہت سی دل آویز خوبیوں سے آراستہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شماس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہ سواروں سے ہو اور اس کی عطر بیز سیرت حال کا ماضی سے ملاپ کراتی ہو اور دلوں کو معطر اور تازہ فضا سے بہلاتی ہو۔ اس کی سیرت کی عمدہ دل فریب خوشبو عرصہ دراز سے دلوں میں خوشگوار فضا پیدا کر رہی ہے۔ مہاجرین کی لڑی میں جب مہاجر مومنوں کے گروہ دوسری ہجرت میں حبشہ کی طرف رواں دواں ہوئے، شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ہجرت کو تاریخ کے صفحات میں درج کرایا۔ اس سفر میں حضرت شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حبیب بنت سعید المخزومیہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ایک عرصے تک حبشہ میں رہ کر مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور اس کی بیوی کو 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ شماس رضی اللہ عنہ نے اپنی بچپن کی یادیں، خاندان اور رشتہ دار مکہ میں چھوڑے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی تاکہ مجاہدین و مہاجرین کا اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ مدینہ منورہ میں انصار کے ایک معزز اور سخی شخص مبشر بن عبد المنذر نے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنے پاس مہمان ٹھہرایا اور اسے اپنے سے زیادہ ترجیح دی اور اچھا ٹھکانہ مہیا کیا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شماس رضی اللہ عنہ اور غسیل الملائکہ حنظلہ بن ابی عامر انصاری کے دینی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ عجیب و غریب اتفاقات دیکھیے کہ یہ دونوں معزز شاہ سوار جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم کی، وہ جہاد اور شاہ سواری کے میدان میں بھائی بھائی بنے رہے، بلکہ ان کی باہمی اخوت ایک دوسرے سے لازم و ملزوم رہی، بلکہ وہ دونوں ایک ساتھ شہید ہوئے۔ اس طرح مواخات کا رشتہ یہاں بھی قائم دائم رہا۔ یہ دونوں ایک ہی غزوے یعنی غزوہ احد میں شہادت پا کر اپنے اللہ سے جا ملے، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ جہاد کے داعی نے ایسی جنت کی طرف دعوت دی جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ شماس رضی اللہ عنہ جواں ہوئے، کوشش کرنے لگے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شاہ سواروں میں شامل ہوں جنہیں آپ نے اللہ کے ایک خاص اور بابرکت دن یعنی یوم بدر کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حضرت شماس رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور ان کا نام ان اہل بدر میں لکھا گیا جو روئے زمین میں سب سے اعلیٰ، عرفہ اور بہتر کہلائے، اور انہوں نے ایسا اجر و ثواب حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مندوں میں شامل کر دیا۔ جنگ بدر میں ان کے دو خالو ربیہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ قتل کر دیے گئے۔ اسی طرح اس کے خالو ولید بن عتبہ کا بیٹا بھی قتل کر دیا گیا، لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اس لیے کہ وہ دونوں حالت شرک میں قتل کیے گئے، بلکہ انہیں اپنے خالو کے مومن بیٹے ابو حذیفہ بن عتبہ کی حالت پر بڑا ترس آیا، کیونکہ وہ اپنے باپ کے قتل پر بڑا کبیدہ خاطر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا افسردہ دیکھا تو اس کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید آپ اپنے باپ کے قتل ہونے پر اتنے غمزدہ ہیں۔ عرض کی نہیں، میں اپنے باپ کے بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار نہیں، اس کے انجام میں بھی کوئی شک نہیں، البتہ اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ بڑا صاحب رائے اور بردبار شخص تھا۔ میری دلی خواہش یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں فوت ہو گیا تو مجھے دلی غم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی اور اسے بہتر کلام سے نوازا۔ غزوہ احد بپا ہوا۔ شماس مجاہدین کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے روانہ ہوا۔ جب گمسان کا رن پڑا، لڑائی گرم ہوئی تو یہ مشرکین کے صفوں میں جا گھسے اور جہاد کرنے لگے، اور اس روز انہوں نے قابل قدر جہادی خدمات سر انجام دیں۔ جب دوران جنگ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو شماس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر دشمن کے تیروں کو اپنے جسم پر سہتے رہے اور اپنی ذات کو قربان کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے آپ کو ڈھال بنا دیا جو حفاظت کے کام آئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا شماس نے تو میرے لیے ڈھال کا کام دیا ہے۔ غزوہ احد کے دوران حضرت شماس رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کے ساتھ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا دیا، جیسا کہ وہ اپنی ذات کی حفاظت کرتے تھے۔ لڑائی کے دوران وہ بالکل خاموش رہتے، آواز کو بلند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو پکارتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں بائیں نہیں جھانکتے، بلکہ سیدھے شماس کی طرف دیکھتے رہے جو اپنی تلوار کے ساتھ دفاع کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی تو حضرت شماس رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈھال بنائے رکھا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ نہنجار شکل قلب بدبخت الق بن خلف نے اسے قتل کیا۔ شماس رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ اٹھا کر لایا گیا، ابھی کچھ سانس باقی تھے۔ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رکھا گیا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا زیادہ حق ہے، اس کے زخموں سے چور لاشے کو میرے گھر لایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اٹھاؤ اور ام سلمہ کے حجرے میں لے چلو۔ تو اسے وہاں سے اٹھایا۔ پورا ایک دن اور ایک رات میں انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا اور اس کے پاس ہی وہ فوت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی روح اپنے رب کی طرف راضی خوشی پرواز کر گئی، تاکہ باغات اور نہروں کے خوشگوار ماحول میں نیک لوگوں کے ہمراہ رہائش پذیر ہو، اپنے صاحب اقتدار رب کے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شاہ سوار نڈر بہادر شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ کے فوت ہو جانے کی خبر ملی، آپ نے حکم دیا کہ انہیں میدان احد کی طرف لٹایا جائے اور ان شہداء کے ساتھ دفن کیا جائے جنہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ انہوں نے اپنے اللہ سے کیے گئے وعدے پورے کر دکھلائے اور یہ مدرسہ محمدیہ کے شاہ سوار تھے۔ شماس رضی اللہ عنہ شہداء اسلام کے ساتھ اپنے انہی کپڑوں میں دفن کیے گئے جن میں وہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ ہی انہیں غسل دیا گیا، بلکہ ان کے لہو رنگ جسموں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ جن زخموں سے قیامت کے دن جو خون ٹپکے گا اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، لیکن اس سے خوشبو کستوری کی آ رہی ہوگی۔ حضرت شماس رضی اللہ عنہ کی عمر شہادت کے وقت صرف 34 سال تھی، لیکن شہداء تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔